خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تہذیب کی کہانی میں ڈوبنے والے ہیں جو ہزاروں سال کے طوفانوں کا مقابلہ کر کے بھی آج ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ایران کی ہے۔ یہ صرف ایک ملک کی تاریخ نہیں بلکہ یہ اس ثقافت کی داستان ہے جو مٹائے نہیں مٹ سکی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر کوئی تہذیب ہزاروں سال تک زندہ کیسے رہتی ہے؟ بڑی بڑی سلطنتیں آتی ہیں اور پھر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن کچھ ثقافتیں اپنی شناخت کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں۔ ایران کی تاریخ شاید ہمیں اس راز کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 7000 سال! ذرا اس ہندسے پر غور تو کریں۔ ایک ایسی تہذیب جس کی جڑیں 7000 سال پرانی ہیں اور 5000 سال سے یہاں کسی نہ کسی شکل میں ایک ریاست، ایک حکومت قائم رہی ہے۔ دنیا میں ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ یہ واقعی میں حیران کن ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عظیم تہذیب کی بنیادیں کیسے رکھی گئیں، خاص طور پر اس دور میں جب پہلی عظیم سلطنتوں نے جنم لیا۔ دیکھیں، اس خطے میں انسان تو لاکھوں سال سے آباد ہے، لیکن اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 5000 قبل مسیح میں، جب یہاں منظم شہر بننا شروع ہوئے۔ پھر اعلامی سلطنت جیسی ابتدائی ریاستیں بھی بنیں۔ لیکن اصل گیم چینجر لمحہ آیا 550 قبل مسیح میں، جب کورش اعظم یعنی سائرس دی گریٹ نے خاخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس ایک قدم نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی۔ اپنے عروج پر خاخامنشی سلطنت اس وقت کی تاریخ کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، جس کا راج ہندوستان سے لے کر یورپ کے دروازوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کا اثر و رسوخ ناقابل تصور تھا۔ لیکن اس سلطنت کی عظمت صرف اس کے رقبے میں نہیں تھی۔ کوروش اعظم نے دنیا کو تاریخ کا پہلا انسانی حقوق کا چارٹر دیا، ایک ایسا قانون جس نے مفتو قوموں کو مذہبی آزادی دی اور غلامی کا خاتمہ کیا۔ یہ صرف فوجی طاقت نہیں تھی، یہ ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھا۔ خامنشی سلطنت کے بعد بھی فارس کی شان و شوکت قائم رہی۔ اب کہانی میں ایک اور بڑا نام آتا ہے ساسانیوں کا، جنہوں نے ایک اور سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو طاقت میں عظیم رومی سلطنت کی ٹکر کی تھی اور جس نے فارسی ثقافت کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ سوچیں، 400 سال سے زیادہ کی حکومت۔ ساسانیوں نے نہ صرف روم جیسی سپر پاور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ انہوں نے فارسی فن، ثقافت اور زرتشت مذہب کو اتنا مضبوط کر دیا کہ یہ ان کی شناخت کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ اور یہی وہ مضبوط ثقافتی بنیاد تھی جس نے آنے والے سب سے بڑے طوفان میں ایرانی شناخت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اور پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسلام کی آمد۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، جہاں ایک نیا، طاقتور عقیدہ ایک ہزاروں سال پرانی گہری جڑوں والی تہذیب سے ٹکرایا۔ اور شاید یہیں اس تہذیب کی بقا کا سب سے بڑا راز چھپا ہے۔ انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا، لیکن اپنی جڑوں کو، اپنی پہچان کو، یعنی فارسی زبان اور ثقافت کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ایک نئے عقیدے کو اپنے قدیم شناخت کے ساتھ ملا کر ایک نئی منفرد شکل دے دی۔ اپنی زبان کو انہوں نے مرنے نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ حیران کن تھا۔ فارسی ثقافت ختم ہونے کے بجائے اسلامی تہذیب کا ایک اہم ستون بن گئی۔ اسی ملاپ نے علم، ادب اور فلسفے کے ایک نئے سنہری دور کو جنم دیا، اور اس دور کی قیادت اکثر ایرانی مفکرین اور سائنسدانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ چلیں اب کہانی کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں اور آتے ہیں جدید دور میں۔ یہ سفر شاہی خاندانوں کے عروج و زوال سے ہوتا ہوا ایک انقلاب پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جدید ایران کی تشکیل 3 بڑے مرحلوں میں ہوئی۔ سب سے پہلے صفوی خاندان نے بکھرے ہوئے ایران کو پھر سے کیا اور شیعہ اسلام کو وہ شناخت دی جو آج بھی قائم ہے۔ پھر قاجار اور پہلوی خاندانوں کا دور آیا، جنہوں نے ملک کو جدید دور میں داخل کیا، اور آخر میں 1979 کا اسلامی انقلاب، جس نے ہزاروں سالہ بادشاہت کا خاتمہ کر کے اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ تو ان ہزاروں سالوں کے لمبے سفر کے بعد ہم واپس اپنے اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں، آخر ایک تہذیب زندہ کیسے رہتی ہے؟ ایران کی یہ طویل کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جواب بہت سادہ ہے: ثقافت۔ ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، سلطنتیں بنتی اور بگڑتی رہیں،
حملہ آور آئے اور چلے گئے، لیکن ایرانیوں نے ایک چیز کو سینے سے لگائے رکھا، اپنی زبان اور اپنی ثقافت۔ یہی ان کی بقا کا اصل راز ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج کی اس گلوبل دنیا میں جہاں سب کچھ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے، ثقافتی بقا کے کیا معنی ہیں؟ ایران کی ہزاروں سالہ تاریخ ہمیں اپنے آج کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟